آپ زندگی بھر یہی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو موت کے لمحوں سے گزرا ہوا ہے کاش کہ کوئی واپس لوٹ آتا اور ہمیں موت کے بارے میں بیان کرتا۔ اے بابا جان، آج آپ خود ہی ارشاد فرمائیں کہ اب آپ کے ساتھ کیسی بھیت رہی ہے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹے یہ نہ پوچھو جو میرے ساتھ گزر رہی ہے، وقت کے بزرگ ہیں، نیک ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا موت کی تکلیف اس قدر ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے آگ کے تختے پر لٹایا گیا ہے، میرے جسم میں اتنی جلن ہے۔ فرمایا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے آگ کے تختے پر لٹایا گیا ہے اور میرے سینے پر احد پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، اتنی سینے پہ موت کا بوجھ ہے۔ فرمایا میری سانس اس قدر دشوار ہو رہی ہے جیسے سوئی ناک کے برابر میری سانس آ جا رہی ہے۔ یہ فرما کر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی موت کی سختیاں، موت کی تکلیف، سکرات کی آزمائشیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کا ذکر فرماتے، موت کا بیان فرماتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ پر 1000 تلوار کے وار کیے جائیں، مجھے یہ منظور ہے، مگر موت کی سختی اس سے بھی شدید تر ہے۔ 1000 تلوار کی وار سے بھی بڑھ کر موت کی تکالیف۔ پھر آپ ارشاد فرماتے، جس کا مفہوم ہے، لوگوں سے ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، وگرنہ زندہ دیگ میں بھون دیے جاؤ گے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ احادیثیں، ان مبارک ہستیوں کے اقوال یہ ایسے نہیں ہیں، حقیقتاً ایسے ہی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ کرے مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو آسان اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ موت کی سختی اس قدر دردناک ہے جس طرح کانٹے دار جھاڑی پر کپڑا ڈال دیا جائے، ایک ایک کانٹا اس کپڑے میں پیوست ہو جائے، پھر ارشاد فرمایا زوردار جھٹکے سے اس کپڑے کو کھینچا جائے، جس طرح اس کپڑے کے لیرے لیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ موت کے وقت انسان کے جسم کی حالت و کیفیت یہی ہوتی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یقین کریں یہ تمام تر معاملات سے ہم سب نے گزرنا ہے، ہم سب نے گزرنا ہے۔ یہاں پر ایک خوب شاعر نے تصویر کھینچی موت کے حوالے سے، آئیے مل کر اس شاعر کی تصویر دیکھتے ہیں، شاعر کے شعر سنتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی طرح یہ دل خوف زدہ ہو جائے اور ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے۔ کس سے رہنا نہیں اس دنیا تے، آنکھیں بند کر کے اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے یہ کلام سنیے، انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ نے چاہا تو ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی، خوف خدا نصیب ہوگا۔ کس سے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پر آئی ہے، کس سے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پر آئی ہے، بھاویں عمر 1000 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے، کس سے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پر آئی ہے، تیری میری کیا حیثیت ہے،
حیثیت ہے نہیں چھوڑیا موت ہاں وڈیاں نو تیری میری کیا حیثیت ہے نہیں چھوڑیا موت وڈیاں نو او بھی رحلت کر گئے دنیا تو او بھی رحلت کر گئے دنیا تو جد لئی کائنات سجائیے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پر آئیے ماں باپ تو بچڑے کھس لیندی جب موت آتی ہے اولاد سے ماں باپ کو جدا کر دیتی ہے ماں باپ سے اولاد کو چھین لیتی ہے ماں باپ تو بچڑے کھس لیندی اولاد نو موت یتیم کرے کئی دفعہ ایسی موتیں دیکھی ہیں ماں باپ سر پر کھڑے ہیں اولاد کا ایسا عالم ہے ماں باپ بے بس ہے جس اولاد پر ماں باپ دنیا نچھاور کر دینے کو تیار اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار مگر موت کے سامنے ہر کوئی بے بس ہو جاتا ہے ماں باپ تو بچڑے کھس لیندی اولاد نو موت یتیم کرے ماں باپ تو بچڑے کھس لیندی اولاد نو موت یتیم کرے یاراں تو یار نکھیڑ دیندی یاراں تو یار نکھیڑ دیندی بہنا تو کھستی بھائیے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پر آئیے اس موت نے گئی گھر سن کیتے اس موت نے کئی گھر سن کیتے برباد حویلیاں کر چھڑیاں اس موت نے کئی گھر سن کیتے برباد حویلیاں کر چھڑیاں ہویا خالی ماڑیاں تے بنگلے ہویا خالی ماڑیاں تے بنگلے انج کیتی موت صفائیے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پر آئیے اور رکھ پیار نہ اتنا دنیا دا رکھ پیار نہ اتنا دنیا دا رکھ پیار نہ اتنا دنیا دا جس تیرے نال نہیں ونجنا رکھ پیار نہ اتنا دنیا دا جس تیرے نال نہیں ونجنا اتھا کم یاسن اونے کیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم ذرا تھوڑا غور کریں بندہ اس دنیا کے پیچھے پڑھ کر خون پسینے بہا کر دنیا کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے دنیا کی مگن میں رہتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں لینے کی کوشش کرتا ہے مگر جب موت آئی سب کچھ یہی دھرے کا دھرا رہ جائے گا قبر میں جاتے ہی حساب کتاب ہوگا نیکیوں کا نیکیاں کیا لائے ہو قرآن پاک کے ختم کتنے لائے ہو آپ کے بچے حافظ کتنی ہیں آپ کے لیے پیچھے دعائیں کرنے والے کتنی ہیں صدقہ جاریہ والے کام کیا کیا کر کے آئے ہو کاش ہمیں آخرت کی فکر نصیب ہو جائے آخرت کی دھن ہمارے ذہنوں پر کاش کے سوار ہو جائے بس آخرت کی تیاری کرنے میں لگ جائیں رزق روزی انسان کا اللہ نے ذمہ لے لیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین و آسمان میں کوئی ایسی جاندار چیز ہی نہیں ہے مفہوم ہے کہ کوئی ایسی جاندار چیز نہیں جس کا ذمہ رزق کا ذمہ الا علی اللہ رزقها جس کا رزق اللہ پر نہ کون ہے جو آج بھوکا سوتا ہے کون ہے کہ جس کو رات کو سکون کی نیند نہیں آتی
ہر کوئی اپنی رات بھی گزار لیتا ہے، کھا بھی لیتا ہے، پی بھی لیتا ہے، بچوں کو بھی کھلا دیتا ہے، مگر پھر بھی کیا ہے، ہمارا نفس دنیا کے معاملات میں سیر نہیں ہوتا۔ یہ شعر ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ رکھ پیار نہ اتنا دنیا دا، جس تیرے نال نہیں ونجنا، اتھے کم یاسن او نیکیاں ہن، اتھے کم یاسن او نیکیاں ہن، نہیں عملہ باج رہائی ہے، کس رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے۔ بندہ پڑھتے رب دی بندگی کر، ہر حکم خدا تے تھی تو فدا، بندہ پڑھتے رب دی بندگی کر، ہر حکم خدا دے تھی تو فدا، من ہر فرمان محمد دا، من ہر فرمان محمد دا، نار المر وچ گمراہی ہے، کس رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے۔ تو روز جنازے پڑھدا ہے، تینوں ونجن والے سمجھے دے ہن، اج میں ٹریاں کل تو ٹر سے، ہر بشر سفر دا راہی ہے، کس رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے۔ آخری شعر، کر ظلم نہیں مظلومات، کر ظلم نہیں مظلومات، بے بس بے کس نو تنگ نہ کر، کر ظلم نہیں مظلومات، بے بس بے کس نو تنگ نہ کر، ہے لاٹھی بے آواز اس دی، ہے لاٹھی بے آواز اس دی، ہے لاٹھی بے آواز اس دی، پوچھ اس تو جیسر آئی ہے، کس رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے، کس رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے۔ ات نرم تے نازک بستر نے، او گھر ہے نانگاں بچواں دا، ات نرم تے نازک بستر ہیں، او گھر ہے نانگاں بچواں دا، ہن سخت سوال نکیراں دے، ہن سخت سوال نکیراں دے، ہو سی قبر دے وچ تنہائی ہے، کس رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے۔ مٹھے اسلام بھائی، آئیے آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں گے۔ اس کے لیے اپنا ذہن بنانا ہوگا، اپنے پر اپنی ذات پر کچھ چیزیں جو ہے مقرر کرنی ہوں گی۔ ایک تو پنجگانہ نماز کی پابندی، آخرت کی تیاری کے لیے جو چاہتا ہے قبر و حشر میں میں نجات پا جاؤں، موت کی سختیوں سے بچ جاؤں، محشر کی ذلت و رسوائیوں سے بچ جاؤں، سب سے پہلا ہتھیار جو ہے آخرت کی تیاری کا وہ ہے نماز۔ پنجگانہ نماز کچھ کا کچھ ہو جائے ہماری پابندی سے آدھا ہو۔ پنجگانہ نماز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اپنے پر ایک لاگو کر لیں کہ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، چلو ہفتے میں نہیں، 15 میں نہیں، کم از کم ہر مہینے میں میرا ایک قرآن پاک ختم ہونا چاہیے۔ روز کا ایک سپارہ، آدھا سپارہ صبح، آدھا سپارہ شام کو، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یقین کریں اگر ہم تھوڑا سا عملی میدان میں آئیں کوئی شے مشکل نہیں ہے۔ اگر عملی میدان میں نہیں آئیں گے، صرف سوچتے رہیں گے، بڑی دنیا سوچتے سوچتے اپنی زندگیاں کھپا گئیں۔ قبروں کو جا پہنچے، ان کی زندگی بھر داڑھی وہ نہ رکھ سکے، سوچتے رہے، خواہش کرتے رہے کہ انشاءاللہ میں رکھوں گا رکھوں گا رکھوں گا، قبر کو پہنچے داڑھی نہ رکھ سکے۔ سوچنے والے سوچتے رہے، ان کی مجتیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، وہ زندگی بھر سوچتے رہے کہ میں نمازی بنوں گا نمازی بنوں گا، مگر جنازہ ان کا پڑھا جا رہا ہے وہ نمازی نہ بن سکے۔
سوچنے والے سوچتے رہے کہ میں دن رات اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، تہجد ادا کرنے کی کوشش کروں گا، نوافل پڑھنے کی کوشش کروں گا، اپنے بچوں کو دیندار حافظ قرآن بناؤں گا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، سوچنے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ سوچنے کے ساتھ عمل ضروری ہے، سوچنے کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قبر میں فرشتوں نے جب نامہ اعمال دیکھنے تو انہوں نے صرف عمل دیکھنے، سوچ کا نہیں دیکھنا کیا سوچتے تھے آپ۔ وہ نامہ اعمال پہ وہ درج ہوگا، وہ لکھا ہوا ہوگا کہ جو ہم نے عمل کیا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم کاش اپنے محبوب کے صدقے رمضان کے آج جمعہ شریف کی بابرکت ساتوں کے صدقے ہمیں پکا سچا نمازی دیندار بنائے، پورا ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، سنتیں ادا فرمائے۔